پھر قربان جائے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ صرف دین آخرت کا نہیں ہے کہ جی آخرت میں ثواب ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھائیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں بتائی ہیں ان میں ابتدا ہی میں دوسرے پارے میں دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، کیونکہ دنیا اچھی ہوگی بندہ راحت میں ہوگا، آسانی میں ہوگا تو عبادت کر سکتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے ایک بندہ حد درجہ غریب ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ پیٹا نہ پہیاں روٹیاں تو سب گلاں کھوٹیاں، ہر چیز کھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے غربت کی لکیر سے نیچے ہے بندہ تو پھر بھی حالات خراب ہیں، اللہ نہ کرے صحت گڑبڑ ہے پھر بھی عبادت نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح ایک صحت مند عبادت کر سکتا ہے۔ تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ بندے کو بس کہے جی بس تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ اللہ کر، نہیں۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ جو ہر ایک چیز کی ایک ترتیب اور ایک نظم سکھاتا ہے، بے ٹنگا پن نہیں ہے ہمارے دین میں، ایک ترتیب ہے، نظم ہے۔ تو اس نظم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بڑی پیاری دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے بندوں مجھ سے مانگا کرو یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب یہ کتنی جامع دعا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کیا حضرت اگر میں کوئی قبولیت کا وقت پاؤں تو میں کون سی دعا کیا کروں؟ فرمایا یہ دعا کیا کرو جس میں دنیا بھی آ جاتی ہے آخرت بھی آ جاتی ہے۔ بندے کی دو ہی جہان ہے نا، یہ دنیا کا جہان ہے یا آخرت کا، کوئی دنیا کا متلاشی ہے کوئی آخرت کا، تو اللہ نے اس دعا میں دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ جو دنیا سنوارنا چاہتا ہے وہ بھی آئے مجھ سے مانگے میں سنوار دوں گا، جو آخرت سنوارنا چاہتا ہے آئے میں آخرت بھی سنوار دوں گا۔ تو فرمایا اس دعا کو کثرت سے مانگا کرو۔ تو یہ جو قبولیت کے اوقات ہیں یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص گفٹ رکھے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے دیکھو بیٹا، بعض اوقات، بعض مقامات اور بعض شخصیات ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہوتی ہیں، ان میں بندہ تھوڑا سا عمل کرے تو وہ عمل اجر کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ انہی اوقات میں یہ آنے والی رات بھی ہے، جو رات ایسی مقدس ہے، ایسی محترم ہے کہ جس ایک رات میں اللہ رب العزت بندے کو وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو کئی راتوں پہ باری ہوتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب ہے، اس رات کو کچھ نہ کچھ قیام کیا کرو، کچھ نہ کچھ عبادت کیا کرو۔ فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو
یہ جو رات ہے، رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہ رات ایسی بابرکت ہے جس میں اللہ کی طرف سے آنے والے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کے بالکل ہی منکر ہیں۔ ہمارے ہاں دو طبقے بن جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو افراط و تفریط سے بچائے۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقے کہتے سرے سے ہے ہی نہیں جی، اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایک طبقہ یہ ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اس میں پٹاخے چھوڑو، حلوے کھاؤ، کھانے اچھے اچھے بناؤ، اتنا کھا لو کہ سو تو صبح فجر بھی رہ جائے۔ اب یہ دونوں ترتیب سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، بارش ہوتی ہے تو مشائخ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے بارش کی تمہید ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں جلدی کرو بھائی، اپنے کپڑے شپڑے سمیٹ لو، جلدی کرو، باہر کوئی چیز پڑی اٹھا کے اندر رکھ لو، کیوں بارش آ رہی ہے، ابھی ہوئی تو نہیں نا۔ لیکن موسم کے تیور بتا رہے ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح سورج صبح نکلتا ہے، اس سے پہلے صبح صادق جب شروع ہوتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں لیکن روشنی پہلے آ جاتی ہے۔ وہ جو صبح صادق کی روشنی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک آیا نہیں، ابھی آنے والا ہے۔ 15 شعبان سے رمضان کی برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات سے یہ جو رمضان المبارک کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں ان کی ابتدا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ میرے بندے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کر سکیں۔ اور جس وقت اس رات کو بندہ اہتمام کرتا ہے تھوڑا بھی، اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کی برکھا برساتے ہیں، اس کے دل کی زمین کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رات ایسی عظیم الشان ہے کہ روزانہ جو آخری رات کے پہر ندائے خداوندی آتی ہے وہ اس رات میں سورج غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اس رات کو اللہ پاک نے خاص فضیلت دی ہے کہ وہ برکات جو سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں نازل ہوتی ہیں، وہ اس رات کی ابتدائی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، اے میرا کوئی بندہ جس سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، بہت زیادہ غلطیاں ہو گئیں، آئے آج مجھ سے معافی مانگے، میں رب خود معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے نا کسی بندے کے در پہ بار بار جایا جائے، اسے منایا جائے، ایک یہ ہے کہ وہ شفیق و مہربان ہو، کہے کوئی اسے لے آئے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ایسی ہے، اپنے غلاموں سے بتا دو نا، انہیں سمجھا دو نا، آج کوئی آئے مجھ سے معافی مانگے تو میں اللہ اسے مایوس نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے الا من مسترزق، ہے کوئی وہ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے، گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، مالی وسائل کی وجہ سے پریشان ہے، آئے نا میں رب کے سامنے فارزقو، میں اس کا دامن رزق سے بھر دوں، اس کا دامن رزق سے بھر دوں، گھریلو ٹینشنیں ہیں وہ ختم کر دوں، جو بھی مال کے وسائل ہیں، مالی وسائل معاملات میں پریشانیاں ساری میں اللہ اس کی ختم کر دوں، آئے نا میرے سامنے دامن پھیلائے نا مجھ سے مانگے، میں اللہ اسے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ فرمایا تیسرا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے الا من مبتلین، فرمایا ہے کوئی جو مصیبت میں مبتلا ہے، مصیبتیں تو آتی ہیں نا،
اور یہ اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی طرف سے بسا اوقات انعام بھی ہوتا ہے۔ آئے مصیبت، آئے دکھ، یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، مجھ سے مانگے، میں اللہ اسے معاف کر دوں۔ اور پھر قربان جائیں، رب تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے اپنے بندے کو سمجھایا، فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں سے فرما دیجئے جو بھی دکھ تکلیف آتی ہے اس کی طرف سے آتی ہے۔ اب یہ اس کی طرف سے کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، دیکھیں نا، دو دوست آپس میں ملتے ہیں، کافی عرصے کے بعد تو بڑا دباتے ہیں ایک دوسرے کو، حالانکہ کوئی تھوڑا سا دبائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو دوست محبت سے ملتے ہیں آپس میں دباتے ہیں ایک دوسرے کو، اس دبانے میں بھی لذت ہے۔ کیوں؟ محبت ہے نا۔ تو اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں، میرے لیے آ جانا میرے در پہ۔ اور رحمت کائنات کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کہتے ہو نا فلاں نے یہ لکھا میں نے پڑھا، فلاں نے لکھا پڑھا، سب کے لکھے پڑھتے ہو، آؤ نہ پڑھو نا قرآن میں اللہ نے کیا لکھا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ فرمایا وہ رب کسی کو مصیبت دینا چاہے، کسی کو پریشانی دینا چاہے، ساری دنیا مل کے اسے خوشی دے، بولیے نہیں سکتی۔ اور وہ رب کسی کو اگر خیر دینا چاہے، خوشی دینا چاہے، ساری دنیا مل کے بھی اسے غم نہیں دے سکتی۔ یہ اس نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ہاں آؤ نا آج اس سے مانگو، جس وقت تم اس سے مانگو گے، آج مصیبت زدہ ہو، دکھیارے ہو، پریشان ہو، فَعَافِيهِ، وہ اللہ تمہیں عافیت عطا کر دے گا، امن عطا کر دے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے، الا کذا الا کذا، ساری رات حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے، ساری رات آواز لگتی رہتی ہے۔ اب کسی نے پوچھا، اے علی اس ساری رات میں جس وقت یہ ندا لگتی رہتی ہے، آواز لگتی رہتی ہے، کیا سب کے لیے اللہ رب العزت معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کی معافی کا معاملہ لٹک جاتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے مشروط معافی کا معاملہ رکھا ہے۔ فرمایا آؤ مجھ سے معافی مانگو، معاف کر دوں گا، لیکن یہ معاملات صاف کر کے آؤ۔ کون سے؟ فرمایا پہلا وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ تو پہلا مشرک ہے جو اس بابرکت رات کو بھی معافی سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، فرمایا اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے جب تک شراب کو چھوڑ نہ دے، سچے دل سے اس سے توبہ نہ کر لے۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ جو دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے جلنے والا، فرمایا اس کو بھی اللہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اس رات کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جو زانی ہے، بدکار، فرمایا جو زنا کا عادی مجرم ہے، جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا، اس کی معافی بھی لٹکی رہتی ہے۔ فرمایا
پانچواں وہ بندہ، اللہ اکبر، جو بندہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ چھٹا وہ بندہ فرمایا جو قاتل ہے، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا، یہ قتل کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ساتواں فرمایا وہ بندہ جو قطع تعلق کرنے والا، کیا کرنے والا؟ قطع تعلق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے خونی رشتے ہیں، سگے بہن بھائی ہیں،